امریکی صدر کا ایران کو معاہدے کے لیے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم، دھمکی دی کہ اب ہرمز کو نہ کھولا تو قیامت ڈھا دیں گے۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو 10 دن دیے تھے کہ معاہدہ کرے یا اب ہرمز کھول دے، اب وقت ختم ہو رہا ہے، 48 گھنٹے رہ گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ایک اور بیان میں کہا کہ ایران میں گرائے گئے طیاروں کا مذاکرات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، یہ جنگ ہے اور ہم حالت جنگ میں ہیں، جنگی طیاروں کی تباہی سے سفارتی عمل متاثر نہیں ہوگا۔ ایران کا امن کی کوششوں کے لیے پاکستان پر مکمل اعتماد کا اظہار، ایران نے امریکی میڈیا کی رپورٹس مسترد کر دی، مذاکرات کے لیے پاکستان جانے سے کبھی انکار نہیں کیا، امریکی میڈیا غلط بیانی کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا پاکستان کی جنگ بندی کی کوششوں کے لیے تہہ دل سے شکر گزار ہیں، ایران جنگ کے جامع اور دائمی خاتمے پر زور دیتا ہے، پاکستان زندہ باد بھی لکھا۔ پاکستان کا ایران کے وضاحتی بیان کا خیر مقدم، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے بیان کو خوشائند قرار دے دیا۔ اسحاق ڈار نے شکریہ بھی ادا کیا، عزیز بھائی کہہ کر مخاطب کیا، کہا آپ کی بات کی دل سے قدر کرتے ہیں۔ امریکی اخبار نے مذاکرات کے لیے انہاری وزیر خارجہ کے پاکستان آنے سے انکار کا دعویٰ کیا تھا، کہا تھا جنگ بندی کی پاکستان کی کوششیں اپنے انجام کو پہنچ گئیں۔ جنگ کے اثرات صرف ایران تک محدود نہیں رہے، خطرہ ہے پوری دنیا تک پھیل جائے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ حکومت سمیت جنگ بندی کی کوششیں کرنے والوں کے لیے دعا گو ہیں۔ وفاق کو منی بجٹ کی حمایت کی مشروط پیشکش بھی کر دی، کہا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے غریبوں کی مالی مدد کی جائے تو وفاق کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ جنگ کے معاشی اثرات کے باعث عوام پر بوجھ پڑا، سندھ حکومت نے موٹر سائیکل ٹرانسفر فیس معاف کر دی، گڈز ٹرانسپورٹرز کی بھی مالی معاونت کی جائے گی۔ ایران نے میزائل حملوں کی 95ویں لہر داغ دی، اسرائیل میں متعدد مقامات کو نشانہ بنایا گیا، قاسم، خیبر شکن اور غدیر میزائل استعمال کیے گئے۔ امریکی فوجی تنصیبات، اسرائیل سے وابستہ ایک تجارتی جہاز اور اسرائیل کے کئی علاقے حملے کی زد میں آئے۔ ایرانی میزائل حملوں نے وسطی اسرائیل میں تباہی مچا دی، حملے میں کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا، امدادی ٹیمیں ملبے تلے دبے لوگوں کو نکالنے میں مصروف۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نیا ایئر ڈیفنس سسٹم میدان میں اتار دیا، ایرانی حکام کے مطابق اسی فضائی دفاعی نظام سے امریکہ اور اسرائیل کے جہاز گرائے گئے۔ خاتم الانبیاء مشترکہ فوجی کمانڈ نے اپنے بیان میں کہا کہ اس دفاعی نظام کے ذریعے ایران یقینی طور پر فضائی حدود پر مکمل کنٹرول حاصل کر لے گا۔ ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ کے لیے برا دن، ایرانی فورسز نے ایک ہی دن میں 3 امریکی لڑاکا طیارے مار گرائے۔ ایرانی حکام کی جانب سے ایک امریکی پائلٹ کو گرفتار کرنے کا بھی دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ جدید ترین فضائی دفاعی نظام سے 5 ڈرون اور 2 کروز میزائل بھی تباہ کیے۔ فضائی دفاع کے ہیروز کے باعث ایرانی حدود دشمن کے لیے خطرناک بن چکی۔ پاسداران انقلاب نے امریکی بلیک ہاک ہیلی کاپٹر گرائے جانے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ ایران میں نشانہ بننے والا امریکی ہیلی کاپٹر بحفاظت واپس آ گیا۔ امریکی حکام کے مطابق ایک بلیک ہاک ہیلی کاپٹر کو ایران میں تباہ لڑاکا طیارے کی تلاش کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ایران میں گرائے گئے امریکی طیاروں کی تلاش میں جانے والے 2 ہیلی کاپٹرز بھی ایرانی ایئر ڈیفنس کے حملوں کا نشانہ بنے۔ امریکہ نے F-15 A-10 جنگی طیارے تباہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق ایک پائلٹ کو ریسکیو کر لیا گیا، ایک پائلٹ تاحال لاپتہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی پائلٹ کو زندہ پکڑنے پر $60,000 انعام کی پیشکش کی گئی ہے۔ پینٹاگون نے ایران کے خلاف جنگ میں اب تک 13 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ پینٹاگون کے اعداد و شمار کے مطابق ایران کے خلاف جنگ میں اب تک 365 امریکی فوجی اہلکار زخمی ہو چکے ہیں۔ بری فوج کے 247، بحریہ کے 63، فضائیہ کے 36 اور 19 مرینز زخمیوں میں شامل ہیں۔
ایران کے بوش شہر نیوکلیر پاور پلانٹ کے قریب میزائل حملہ، عالمی جوہری توانائی ایجنسی کو آگاہ کر دیا گیا۔ حملے میں عملے کا ایک رکن جاں بحق، جوہری پاور پلانٹ کی ایک عمارت متاثر۔ تابکاری پھیلی تو ایران کے ساتھ خلیجی ممالک میں بھی زندگیاں ختم کر دیں گی۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے خبردار کر دیا، ٹویٹ کیا کہ آپ کو یوکرینی جوہری پاور پلانٹ کے قریب جھڑپوں پر مغربی دنیا کا غم و غصہ یاد ہوگا۔ ایران کی اشیاء ضروریہ کے جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جہازوں کو پروٹوکول پر عمل کرتے ہوئے ایرانی بندرگاہوں تک آنے کی اجازت ہوگی۔ خلیج عمان میں موجود جہازوں کو ایرانی حکام سے رابطے کی ہدایت۔ ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے ریلیف کی رقم کے لیے فراہمی شروع۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پیٹرولیم مصنوعات کی ذخائر اور عوامی ریلیف کے اقدامات کے جائزہ اجلاس سے خطاب۔ پبلک ٹرانسپورٹ اور گڈز ٹرانسپورٹ کو سبسڈی کی ڈیجیٹل منتقلی شروع کر دی گئی۔ ملکی ضروریات کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کے مناسب ذخائر موجود ہیں۔ مشکل وقت میں عوام کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب کے عوام کے لیے بڑے ریلیف پیکج کا اعلان۔ موٹر بائیک رجسٹریشن اور ٹرانسفر فیس ختم کر دی۔ رجسٹرڈ بائیک کو 2000 روپے ماہانہ سبسڈی دی جائے گی۔ بائیک کو ماہانہ 20 لیٹر پیٹرول پر فی لیٹر 100 روپے سبسڈی ملے گی۔ فیول سبسڈی کے لیے موٹر بائیک مالکان ہیلپ لائن 1000 پر کال کر سکتے ہیں۔ موبائل ایپ مریم کو بتائیں بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ سندھ حکومت کا ٹرانسپورٹرز کو کرایہ نہ بڑھانے کی شرط پر ماہانہ مالی معاونت فراہم کرنے کا فیصلہ۔ مسافر بس اور کوچز کو فی گاڑی ماہانہ 2,40,000 روپے تک سبسڈی دی جائے گی۔ طویل فاصلے کی بسوں کو ماہانہ 10,80,000 روپے تک سبسڈی دی جائے گی۔ مال بردار چھوٹے ٹرکوں کو 70,000 اور بڑے ٹرکوں کو 80,000 روپے ماہانہ دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ ہر رجسٹرڈ موٹر سائیکل مالک کو 2,000 روپے نقد فراہم کیے جائیں گے۔ شفافیت اور بدعنوانی کے تدارک کے لیے سبسڈی کی ادائیگی ڈیجیٹل ایپ سے کی جائے گی۔ کوئٹہ اور تربت میں گرین بس سروس مفت کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ کسانوں کو پیٹرول اور ڈیزل پر سبسڈی دیں گے۔ سبسڈی تھریشر مشینوں کے استعمال پر دی جائے گی۔ 15 دن کے لیے گاڑیوں کے رجسٹریشن مفت کر رہے ہیں۔ مزید کہا، ہمارے ہمسائے میں جنگ چل رہی ہے، اس کے اثرات یہاں پڑ رہے ہیں۔ اسکول بند کیے تو لوگ پکنک منانے نکل گئے۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف بہتر انداز میں پاکستان کو لے کر چل رہے ہیں۔ پیٹرول کی قلت مسئلہ نہیں، قیمتوں میں اضافہ مسئلہ ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ خطے کے تمام ممالک صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا، مسلسل سبسڈی کا سلسلہ جاری رکھنا ممکن نہیں۔ ٹرانسپورٹرز کو سبسڈی اس لیے دے رہے ہیں کہ کرایہ نہ بڑھائیں، شہری بھی کفایت شاری کو اپنائیں۔ جنگ کے جلد خاتمے کے لیے حکومت پاکستان کی کوششیں جاری ہیں۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کا کہنا ہے کہ کشیدگی کا ذمہ دار صرف اور صرف اسرائیل ہے۔ دنیا بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھیں، لیکن سب سے زیادہ ریلیف پاکستان میں عوام کو دیا گیا۔ اب حکومت کے پاس مزید ریلیف دینے کی گنجائش نہیں۔ پیٹرول کی قیمت میں کمی کے باوجود قیمت کم نہ کرنے پر شہری بھر گئے۔ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں پیٹرول پمپ پر توڑ پھوڑ کر دی۔ واقعے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ پمپ انتظامیہ نے واقعے کا مقدمہ درج کرا دیا۔ وزارت خارجہ نے متحدہ عرب امارات کے مالی ذخائر سے متعلق گمراہ کن تبصرے مسترد کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، UAE کے ذخائر پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے مضبوط حمایت کا مظہر ہیں۔ حکومت پاکستان مدت پوری ہونے پر ذخائر واپس کر رہی ہے۔ مالی ذخائر کی واپسی کو غلط رنگ دینا گمراہ کن ہے۔ پاکستان کے بحری مفادات کو چیلنج کرنے کی کسی بھی کوشش کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا پاکستان کے لیے ترکی میں تیار دوسرے ملزم کلاس جہاز PNS خیبر کی انڈکشن کی تقریب سے خطاب۔
کہا پاک بحریہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے دشمن کی اہم تنصیبات اور بحری اثاثوں کو نشانہ بنانے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ قومی مفادات کے تحفظ اور بحری تجارتی راستوں کو محفوظ بنانے کے لیے طاقتور بحری قوت وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پی این ایس خیبر اور مستقبل میں آنے والی ہنگور کلاس آبدوزیں ملکی بحری دفاع کے لیے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوں گی۔ بھارت ایک بار پھر فالس فلیگ آپریشن کے موڈ میں ہے۔ اب کوئی حرکت کی تو کولکتہ جا کر پھینٹی لگائیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے خبردار کر دیا، کہتے ہیں بھارت اپنے لوگوں یا پاکستانی قیدیوں کی لاشیں پھینک کر دہشت گردی کا ڈرامہ رچانا چاہتا ہے۔ پاکستانی ایئر فورس نے سرحد کے اندر گھس کر بھارت کو مارا۔ بھارت کو ایسی شکست دی کہ ساری دنیا اور عوام ان کو جوتے مار رہی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا این سی سی آئی اے ہیڈ کوارٹرز کے لیے مختص عمارت کا دورہ۔ این سی سی آئی اے کے لیے مختص عمارت کی اپ گریڈیشن کا پلان طلب کر لیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کے ہمراہ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری بھی تھے۔ محسن نقوی نے کہا کہ ادارے کی بڑھتی ضروریات کے پیش نظر بلڈنگ میں نئے فلور کا اضافہ کیا جائے گا۔ موجودہ دور میں سائبر کرائم کے سدباب کے لیے این سی سی آئی اے کو فعال کردار ادا کرنا ہے۔ محسن نقوی نے پارلیمنٹ لاجز کے پرانے بلاک کی بحالی کے لیے قابل عمل پلان طلب کر لیا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پر کراچی، لاہور اور راولپنڈی سمیت ملک بھر میں تعزیتی تقریبات۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کی بلاول ہاؤس میں قرآن خوانی میں شرکت۔ یوسف رضا کیلانی، راجہ پرویز اشرف، شرجیل انعام میمن اور دیگر کا تقریبات سے خطاب۔ کہا ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے عظیم لیڈر تھے، ملک کو متفق کا آئین دیا، سینٹ کا فورم دے کر تمام صوبوں کا احساس محرومی ختم کیا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دیا گیا نیوکلیئر پروگرام نہ ہوتا تو پاکستان آج محفوظ نہ ہوتا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں تیز بارش سے موسم خوشگوار۔ اسلام آباد اور گردنواہ میں بھی وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ کاغان، ناران، شوران اور دیگر سیاحتی مقامات پر برف باری۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان کے بعض پہاڑوں پر برف باری۔ پشاور کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ بڑھ گیا۔ بلوچستان میں بھی موسم کے بگڑے تیور درست نہ ہوئے۔ بارشوں اور سیلابی ریلوں سے املاک اور فصلوں کو شدید نقصان پہنچا۔ کراچی میں کھلے مین ہول موت کے کنویں بن گئے۔ لی مارکیٹ کے قریب مین ہول میں گر کر ایک شخص جان کی بازی ہار گیا۔ لاش کو نکال کر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ خوشی، امید اور نئی زندگی کی علامت، مسیحی برادری کا سب سے بڑا تہوار ایسٹر۔ پاکستان میں گرجا گھروں میں ایسٹر کی عبادات کا انعقاد۔ روشنی اور رنگ برنگے پھولوں سے گرجا گھروں کو سجا دیا گیا۔ اور پاکستان سپر لیگ کے سپر مقابلے، ونڈیز کے ستارے گردش میں، مسلسل تیسرے میچ میں شکست۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے ونڈیز کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا۔ نوجوان بلے باز سمیر منہاس نے 36 گیندوں پر 70 رنز کی دلکش اننگز کھیلی۔